بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ، نماز جماعت کے احکام میں پیش نماز کے حلال زادہ اور مرد ہونے کی شرط پر گفتگو ہوگی۔ نماز جماعت کے احکام پر گفتگو ہو رہی ہے اور امام جماعت کے حلال زادہ ہونے کی شرط کا بیان ہوگا۔ ولد شبہہ، اور جس کے بعد جس کے بارے میں بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی ہیں اس کا بھی حکم بیان ہوگا۔ پیش نماز کے مرد ہونے کی شرط کا بیان آئے گا، متعلقہ احادیث کا تذکرہ بھی ہوگا، عورت اور خنثی کا حکم بھی بیان کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَذْكُرَ اشْتِرَاطَ طَهَارَةِ مَوْلِدِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ شَرْطٌ إِجْمَاعًا كَمَا ادَّعَاهُ فِي الذِّكْرَى فَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَإِنْ كَانَ عَدْلًا أَمَّا وَلَدُ الشُّبْهَةِ وَمَنْ تَنَالُهُ الْأَلْسُنُ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ فَلَا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کان علیہ ان یذکر، مناسب تھا جناب شہید اول کے لیے کہ وہ ذکر کرتے کہ پیش نماز میں حلال زادہ ہونے کی شرط بھی ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ شَرْطٌ إِجْمَاعًا، کہ پیش نماز میں حلال زادہ ہونا تو تمام علماء شیعہ کے اتفاق اور اجماع کے ساتھ شرط ہے۔ اجماع ایسا اتفاق ہوتا ہے جس میں امام معصوم کی رائے بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ بغیر اس رائے کے تو اجماع حجت ہی نہیں مانا جاتا جو امامیہ ہیں۔ تو جب اتنا محکم اتفاق موجود ہے اور تمام علماء شیعہ اس پر اتفاق رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ امام کی رائے بھی شامل ہے، تو کیسے شہید اول اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتے؟ اس شرط پہ اجماع ہونے کو خود شہید اول بھی اپنی کتاب الذکر شیعہ میں مانتے ہیں، کما ادعاہ فی الذکر، جیسا کہ شہید اول نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے ذکر شیعہ میں۔ تو جب خود اس کا دعویٰ وہ اپنی دوسری کتاب میں کر چکے ہیں کہ پیش نماز میں حلال زادہ ہونے کی شرط ہے، تو ان کو خود بھی اپنی اس کتاب لمعہ میں ذکر کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال فلا تصح امامت ولد الزنا، حرام زادے کی پیش نمازی اور امامت جماعت کرانا صحیح نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا، اگرچہ کہ وہ خود شریف انسان ہو، دیندار ہو، متقی ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ اجتماعی اور سوشل مسائل میں اس کو جو ہے معاشرے میں پیش نمازی اور جو بڑی پوسٹ ہوتی ہے وہ نہیں دی جائے گی، کیونکہ کمی اس میں موجود ہے۔ کبھی بھی دیندار طبقے میں اس کی وجہ سے وہ کیا ہے عجیب و غریب مثلا باتیں اس کے بارے میں ہو سکتی ہیں، نفرت اس سے مثلا کر سکتے ہیں لوگ، تو اس کو پیش نماز نہیں بنانا چاہیے، شرعی طور پر ممنوع ہے۔ اما ولد الشبہۃ ومن تنالہ الالسن من غیر تحقیق فلا، لیکن جو بندہ یعنی ثابت ہو کہ وہ واقعاً حرام زادہ ہے اور چار گواہوں کے ذریعے یا اعتراف اور اقرار کے ذریعے، یہ جو بھی طریقے ہوتے ہیں، لیکن ولد الشبہ جو ہوتا ہے جس کو شبہ کی حالت میں اس کا نطفہ ٹھہرا ہو، یعنی حرام کام کرنے کی نیت نہ ہو لیکن شبہ واقع ہو گیا ہو، اس کو ہم تھوڑا وضاحت بھی دیں گے۔ تو اس صورت میں
جو شبے کی صورت میں پیدا ہوا ہے اس کی پیش نمازی پھر وہ حرام نہیں ہوگی۔ اور جس کے بارے میں بغیر تحقیق کے باتیں کی جاتی ہیں، لوگ مثلا اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اور ایک شہرت سی ہو جاتی ہے لیکن ثابت نہیں ہے، تحقیق کی طور پر وہ حرام زیادہ نہیں ہے، تو پھر اس کی پیش نمازی بھی ممنوع نہیں ہوگی۔ تو یہ جو شرط ہے حلال زیادہ ہونے کی، تو اس پر تو اجماع اور اتفاق ہے، جیسا کہ خود شہید اول نے بھی اعتراف کیا ہے، ذکر ہے شیعہ میں۔ جہاں تک ولد شبہ کا تعلق ہے، تو شبہ جو ہے کیا ہوتا ہے، حقیقت کے خلاف تصور کو کہتے ہیں۔ اگر مرد اور عورت کی ہم بستری شبہ کی صورت میں ہوئی ہو، یعنی مرد نے شبہ کیا ہو اور سمجھا ہو کہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری ہوئی اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہو، تو وہ شبہ کہلائے گا، ولد شبہ کہلائے گا۔ اور شبہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شبہ حکمیہ ہوتا ہے، شبہ موضوعیہ ہوتا ہے۔ شبہ حکمیہ کیا ہے کہ جہاں حقیقت کے خلاف تصور کرتے ہوئے حکم شرعی سے جہالت کی وجہ سے اس نے کیا کیا ہو، مثلا ہم بستری کی ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو خیال کرتا ہے کہ اگر عورت راضی ہو تو یہی نکاح کے ایجاد کرنے میں کافی ہوتا ہے، اور اس کے لیے الفاظ وغیرہ کہنے کی اور مولوی کے پاس نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس نکاح سے جو فقط رضایت کی بنیاد پہ انہوں نے قائم کیا ہے، اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ولد شبہ شمار ہوگا، یا وہ اس طرح کا تصور رکھتا ہو۔ اور شبہ موضوعیہ کیا ہوتا ہے، جہاں پر حقیقت کے خلاف تصور کرنا وہ موضوع حکم کے مصداق میں جہالت کی وجہ سے ہو۔ مثال کے طور پر جو عورت عدت کی حالت میں ہے، اس کو یہ سمجھتے ہوئے اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس کی عدت ختم ہو چکی ہے، اس سے شادی کرے، حالانکہ وہ شخص جانتا ہے کہ عدت کے اندر نکاح کرنا حرام اور باطل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کیا ہے اس مسئلے کو جانتے ہوئے لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ عدت ختم ہو چکی ہے، نکاح کر لے، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے ہم بستری ہو اور بچہ پیدا ہو، تو پھر یہ کیا ہوگا، شبہ موضوعیہ ہوگا، یعنی حکم کو وہ جانتا تھا لیکن موضوع کے مصداق میں اس کو کیا ہے، شبہ ہو چکا تھا۔ حقیقت میں عدت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی لیکن اس نے سمجھ لیا تھا کہ عدت ختم ہو گئی ہے۔ تو ان دونوں مورد میں، چاہے شبہ حکمیہ ہو یا شبہ موضوعیہ ہو، جب مرد و عورت آپس میں ہم بستری کریں اور بچہ پیدا ہو تو وہ ولد شبہ ہوگا، اور جس کو شبہ ہوا ہے اس کی طرف منسوب ہوگا۔ اگر دونوں شبے کی حالت میں تھے، دونوں جو ہے مثلا اس کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، تو پھر دونوں اس کے ماں باپ کہلائیں گے، اور اگر ایک متوجہ ہو اور دوسرا شبے میں ہو تو جو متوجہ ہوگا اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے تو حرام اور زنا کا عنوان سے دکھائے گا۔ جو بندہ متوجہ نہیں ہوگا تو پھر اس کی نسبت وہ کیا ہے، ولد شبہ شمار ہوگا۔ اور یہ اس کے بارے میں لوگ بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہیں تو اس کی بھی پیش نمازی ممنوع نہیں ہوگی، چونکہ اس کا تو قصور نہیں ہے، لوگ مثلا بغیر تحقیق کے افراد کرتے ہوئے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اس سے ممنوعیت نہیں آتی۔ اس کے بعد ایک اور بھی شرط ہے، وَذُكُورِيَّتُهُ، پیش نماز کے اندر شرط ہے کہ وہ مرد ہو، ان کان المأموم ذکرا او خنثا، اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مرد ہوں تو پھر پیش نماز کو بھی مرد ہونا چاہیے، یا اس کے پیچھے خنثا بھی نماز پڑھے، تو خنثا وہ ٹرانسجینڈر والا ہوتا ہے جس کا
مرد یا عورت ہونے معلوم نہیں ہوتا تو پھر اس وقت بھی پیش نماز کو مرد ہونا چاہیے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ خنثی حقیقت میں مرد ہو تو وہ پھر مرد کے پیچھے ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَتَؤُمُّ الْمَرْأَةُ مِثْلَهَا، اور عورت اپنی جیسی عورتوں کو پیش نمازی کرا سکتی ہے۔ وَلَا تَؤُمُّ ذَكَرًا، لیکن عورت کسی مرد کے لیے پیش نماز نہیں بن سکتی۔ وَلَا خُنثىٰ لِاحْتِمَالِ ذَكُورِيَّتِهِ، اور نہ ہی عورت خنثیٰ کو پیش نمازی کرا سکتی ہے، چونکہ احتمال ہے کہ خنثیٰ مرد ہو اور عورت پھر اس کے لیے پیش نمازی نہ کرا سکے۔ وَلَا تَؤُمُّ الْخُنثىٰ غَيْرَ الْمَرْأَةِ، اور خنثیٰ سوائے عورت کے کسی کو پیش نمازی نہیں کرائے گا، لِاحْتِمَالِ أُنوثِيَّتِهِ، چونکہ احتمال ہے کہ وہ کیا ہو، عورت ہو، تو پھر اس کے پیچھے فقط عورت ہی نماز پڑھ سکتی ہے، مرد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وَذُكُورِيَّةِ الْمَأْمُومِ، چونکہ اگر خنثیٰ حقیقت میں عورت ہو اور اس کے پیچھے مرد نماز پڑھے تو یہ نماز باطل ہوگی۔ تو اس عبارت میں لو کان خنثیٰ، اگر مأموم خنثیٰ ہو تو خنثیٰ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اور خنثیٰ اس کو بھی جماعت نہیں کرا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ ممکن ہے کہ پڑھانے والا جو خنثیٰ ہے وہ عورت ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا جو خنثیٰ ہے وہ مرد ہو، کیونکہ ٹرانسجینڈر ہے، اس کا معلوم تو نہیں ہے کہ کون سا ہے، مثلا جو ہے خنثیٰ، تو خنثیٰ فقط عورت کو جماعت کرا سکتا ہے، کیونکہ اگر مرد کو جماعت کرائے تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ خود جماعت کرانے والا خنثیٰ عورت ہو، اور اگر اس کے پیچھے خنثیٰ نماز پڑھے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ پیچھے نماز پڑھنے والا ماموم مذکر ہو، یعنی حقیقت میں وہ مرد ہو اور جو پڑھانے والا ہے وہ عورت ہو، تو اس طرح بھی جماعت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ مرد کے لیے عورت جو ہے وہ جماعت نہیں کرا سکتی۔ یہ جو شرط تھی کہ پیش نماز کو حلال زادہ ہونا چاہیے، تو اس پر تمام علماء شیعہ کا اتفاق ہے اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ہے، زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، لا یصلین احدکم خلف المجذوم والابرص والمجنون والمحدود وولد زنا والاعرابی یؤم المہاجرین، تم میں سے کوئی ایک نماز نہ پڑھے جذام والے کے پیچھے، برس والے کے پیچھے اور مجنون کے پیچھے، جس کو شرعی حد لگائی گئی ہو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے پیچھے، اور حرام زادے کے پیچھے، جبکہ اعرابی جو ہوتا ہے وہ مہاجرین کو امامت کرا سکتا ہے۔ وسائل الشیعہ باب 15 ابواب نماز جماعت۔ اور والد زنا میں ممنوع ہونا جو ہے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ والد شبہ جو ہوتا ہے وہ بھی ممنوع ہو، اور جس کے بارے میں لوگ بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہیں، چونکہ ان پر ولد زنا کا حرام زادے کا عنوان شرعاً صدق نہیں آتا۔ اور جہاں تک مرد ہونے کی شرط ہے، جب اس کے پیچھے مرد نماز پڑھے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، عورت مرد کے لیے امام جماعت نہیں بن سکتی، اور اس کے لیے مرسلہ دائم الاسلام بھی دلیل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا، لا تؤم المرأة والرجال، عورت مردوں کو جماعت نہ کرائے۔ مستدرک الوسائل باب 18 ابواب نماز جماعت میں ہے۔ ہاں، مرد کے لیے جائز ہے کہ اس کے پیچھے مرد بھی نماز پڑھ سکتا ہے اور عورت بھی نماز پڑھ سکتی ہے، اس کی کثیر روایات ہیں۔ صحیح فضیل بن یسار کوفی جلیل القدر راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے قال لہ اصلی المکتوبہ بے ام اعلی، میں واجب نماز ام علی لفظ ہے،
میں علی کو پڑھاتا ہوں؟ تو قال نعم تکون عن یمینک و یکون سجودها بحذاء قدمی، وہ آپ کے دائیں طرف کھڑی ہو اور اس کے سجدے کرنے کی جگہ تمہارے قدم رکھنے کی جگہ کے برابر ہو، یعنی پیچھے کھڑی ہو۔ وسائل الشیعہ باب 19 ابواب نماز جماعت میں ہے۔ اور عورت کو بھی جماعت کرا سکتی ہے، تو اس کے بارے میں حدیثوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ مشہور نظریہ ہے اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ موثق ہے، سماع بن مہران ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن المرأة تؤم النساء، عورتوں کو جماعت کراتی ہے، قال لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مرسلہ عبداللہ بن بکیر ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن المرأة تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بینہن ولا تتقدمہن، عورتوں کو جماعت کرائے تو ان کے درمیان میں کھڑی ہو اور ان کے آگے کھڑی نہ ہو۔ اور صحیح ہے، علی بن جعفر عریضی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، امام کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتکبیر، جو عورتوں کو جماعت کراتی ہے تو اس کے قراءت اور تکبیر کی آواز بلند کرنے کی حد کیا ہے؟ فرمایا قدر ما تسمع، اتنی مقدار میں جتنی وہ سن سکے۔ تو اس کے معارض اور مخالف کچھ روایات ہیں۔ صحیح ہے ہشام بن سالم امام صادق علیہ السلام سے، عن المرأة هل تؤم النساء، کیا عورتوں کو جماعت کرا سکتی ہے؟ فرمایا تؤمہن فی النافلہ فاما المکتوبہ فلا ولا تتقدمہن ولکن تقوم وسطہن، وہ نافلہ میں ان کو جماعت کرا سکتی ہے لیکن فریضہ میں جماعت نہیں کرا سکتی، اور ان کے آگے بھی کھڑی نہ ہو بلکہ ان کے درمیان میں ان کے برابر کھڑی ہو۔ وسائل الشیعہ باب 20 میں ابواب نماز جماعت میں یہ روایت ہیں۔ ابن جنید اسکافی اور سید مرتضیٰ نے اس روایت کے مضمون اور معنی پر عمل کیا ہے، اور مشہور نے اس سے کراہت مراد دی ہے تاکہ اس کے درمیان اور دوسری روایات کے درمیان جام بندی ہو جائے۔ جہاں تک خنثی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں مرد کا بھی احتمال ہوتا ہے تو عورت کا بھی احتمال ہوتا ہے، تو وہ صرف عورتوں کو ہی جماعت کرا سکتا یا سکتی ہے خنثی۔